الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے علم دین حاصل کرنے کی فضیلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے علماء جو بندے عالم جو بندے ہیں وہی ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں علماء کی فضیلت کا پتہ چلا، علم حاصل کرنے کی۔ ایک اور حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ بھلائی عادت ہے اور شر لجاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں بھی بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے علم اور عالم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ جس آدمی کو خداوند تعالیٰ خیر و بھلائی کے راستے پر لگانا چاہتا ہے اسے علم کی دولت عنایت فرماتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی آدمی کو دینی امور یعنی احکام شریعت اور راہ طریقت اور حقیقت کی سمجھ بوجھ عنایت فرما دے، جو ہدایت و راستی اور خیر و بھلائی کی سب سے بڑی شاہراہ ہے۔ حدیث کے دوسرے جز کا مطلب یہ ہے کہ علم کا مبدا حقیقی تو باری تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں دینی مسائل اور شرعی احکام لوگوں تک پہنچا دوں اور دین بیان کر دوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اور غور و فکر کی صلاحیت عنایت فرما دے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک فقیہ یعنی کہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جو فقیہ عالم ہے وہ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزار سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی دنیا میں جو ہمارا باطنی طور پر انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو اپنے مکر و فریب کی طاقت سے لوگوں کو گمراہی کی وادی میں پھینکتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابد جتنی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابد عبادت کرنے والے جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنی طاقت تنہا ایک عالم کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ جب شیطان لوگوں پر اپنے مکر و فریب کا جال ڈالتا ہے اور انہیں اپنی خواہشات نفسانی میں پھنسا کر گمراہی کے راستے پر لگا دیتا تو عالم جو ہے وہ اس کی چال سمجھ لیتا ہے، چنانچہ وہ لوگوں پر شیطان کی گمراہی کو ظاہر کرتا ہے اور ایسی تدبیر انہیں بتا دیتا ہے جن پر عمل کرنے سے وہ شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ روایت کرنے والے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کسی آیت کو سیکھ لینا تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نماز ادا کرو۔ یعنی صرف قرآن کی ایک آیت اگر سیکھ لی ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 100 رکعت ادا کی جائے۔ اور تمہارا یعنی کہ حدیث کا اگلا پوائنٹ ہے کہ اور تمہارا صبح کے وقت جا کر علم کے ایک باب کو سیکھ لینا، یعنی کہ وہ ایک آیت پر ہے اور یہ علم کا ایک باب سیکھ لینا، خواہ تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم 1000 رکعت ادا کرو۔ یعنی کہ قرآن کی ایک آیت اور
اس کا سیکھنا 100 نوافل سے زیادہ بہتر ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت سیکھنا، اور قرآن کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، یعنی کہ مسائل ہیں قرآن کے اندر بہت سے، جیسے کہ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تیمم کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، ان میں سے کسی ایک مسئلے کو بھی کسی ایک باب سے مراد یعنی کسی مسئلے کو سیکھ لینا، خواہ تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم 1000 رکعت ادا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو ہم صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بڑے کوہان والی بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی انقطاع یعنی صلہ رحمی کے لائے۔ یعنی اس وقت اونٹنیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھیں، یعنی عرب میں یا اس دور میں جو ہے اونٹنی جو تھی وہ بہت زیادہ قیمت کی حامل ہوتی تھیں، یعنی کہ بہت زیادہ ان کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون وہ شخص ہے جو بطحان یعنی کہ علاقے کا نام ہے اور عقیق کی طرف جائے، عقیق بھی علاقے کا نام ہے، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں جو بڑے کوہان والی لائے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی انقطاع صلہ رحمی یعنی صلہ رحمی کیے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے 2 اونٹنیاں لے آئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو کہ تم میں سے جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور وہاں کتاب اللہ کی 2 آیتیں جس کو سیکھتا ہے یا خود کسی کو سکھاتا ہے یا خود پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ یعنی کہ قرآن پاک کی آیت ایک سیکھ لینا، یعنی دنیا میں جو ہماری سب سے زیادہ ہمیں پسند ہے، یعنی کہ زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے، جیسے کہ کوٹھی ہو گئی یا بنگلہ یا کوئی کار بڑی جو آج کتنے لاکھوں کی آتی ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم 1 یا 2 آیتیں سیکھ لیں۔ اگر 1 آیت سیکھیں گے تو وہ ہمارے لیے اس سے بہتر ہے کہ ایک یعنی کہ کوٹھی سے کہہ لو یا ایک بنگلے سے یا ایک کار سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پاک کو سیکھو اور اس کو پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کی قرأت بھی کرے اور قیام کی حالت میں اسے پڑھے بھی تو اس کی مثال اس تھیلی کی طرح ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو، مشک یعنی خوشبو، مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہو۔ اور جو شخص قرآن پاک کا علم حاصل کر کے سو جائے اور قرآن پاک اس کے ذہن میں ہو تو اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن پاک پڑھا، اس پر سیکھا اس کو، اور اس کو پڑھا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی اور اس کو بند کر کے رکھ دیا سنبھال کر اس پر، تو اس کی مثال ایسے جیسے اس کے پاس ایک خوشبو کی تھیلی ہے اور اس نے اس کو منہ کو بند کر کے رکھ دیا۔ اور جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی قرأت بھی کی اور قیام کی حالت میں یعنی کہ نماز میں پڑھتے بھی رہے تو اس کی مثال اس تھیلی کی طرح ہے، اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہے اور اس کی خوشبو ہر طرف ہر جگہ پھیلتی رہتی ہے۔ اور ایک جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کے کون یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے لیے خاص نہ ہوں، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم عام دنیا میں بھی ہم دنیا کے جو لوگ ہیں ان میں جو ذرا کچھ درجے کا ہوگا ہم اس چاہیں گے کہ بھئی ہم اس کے لیے خاص ہو جائیں، اس کے بندے ہو جائیں، اس کے قریب ہو کے بیٹھیں، اس کو وہ ہمیں دیکھے،
تو جو سب کا مالک اور خالق ہے، کون یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے نہ ہوں؟ تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں۔ تو اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرآن کے عالم ہے جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اپنے خاص بندوں میں۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ناشپاتی کی سی ہے۔ مومن قرآن پڑھتا ہے یعنی روز اس کی صبح و شام تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ ناشپاتی کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور جو منافق شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی منافق ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، جو منافقت ہے اس کے اندر، تو اس کی خوشبو اچھی نہیں ہے، لیکن اس کا خوشبو تو اس کی ہے لیکن اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، ذائقہ اس کا کڑوا ہے۔ اور جو منافق ہو اور قرآن بھی نہ پڑھتا ہو اس کی مثال حنظلہ نامی بوٹی کی طرح ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم سب سے افضل یا بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرے جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن کی کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوئی ایک تکلیف اس سے دور کر دے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی دنیا میں کسی سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی بے ادبی، کوئی بھی گستاخی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو دوسرے شخص کو پتہ چلا ہے تو وہ اس پر پردہ پوشی کر دے گا، دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، دوسروں میں اس کی مشہوری نہیں کرے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جو شخص کسی تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے آسانی فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی اللہ مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص کسی راستے پر علم کے حصول کے لیے چلتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر وہ چلا ہے اس وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل فرماتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کون موجود ہوتے ہیں؟ فرشتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھاتا، یعنی کہ عمل اگر ہمارا نہیں ہے تو ہمارا نسب جو ہے پیچھے سے اگر خواہ جتنا ہی اچھا ہو وہ ہمیں کسی کو ہمارے آگے نہیں بڑھائے گا، یعنی جنت کی طرف نہیں بڑھائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی شخص علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں اور اس کے اس طرز عمل سے راضی ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پر اپنے اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس کی دوسری حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ نااہل کے سامنے علم پیش کرنے والا شخص اس طرح ہے جیسے کوئی خنزیر کے گلے میں جواہرات، موتیوں اور سونے کا ہار ڈالے۔ علم کا طلب کرنا نماز یعنی نفل نماز سے زیادہ افضل ہے، یعنی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے ایک آیت کو سیکھنا۔ اور کیونکہ وہ علم جسے طلب کیا جا رہا ہے یا تو وہ فرض عین ہوگا، یعنی کہ ہم قرآن پاک کا یا کوئی بھی علم سیکھیں اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ وہ علم فرض عین ہے علم یا وہ فرض کفایہ ہے۔ تو جو بھی ہم علم سیکھے گا کوئی بھی تو وہ فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ ہوگا، اور ظاہر ہے یہ دونوں نفل سے بہرحال افضل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا کہ جو ہماری نماز اور ہمارے جو اپنی ضروریات زندگی ہیں وہ ہم شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کر سکیں، اتنا علم حاصل کرنا ہمارے لیے سنت فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، یعنی کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ ہم اپنی نماز صحیح طریقے سے پڑھ لیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو سمجھ بھی لیں، اتنا علم حاصل کرنا کیا ہے، فرض عین ہے، ہر شخص پر یہ فرض ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہے جو ایک خاندان میں سے یا ایک محلے میں سے ایک یا دو اگر کر لیتے ہیں تو وہ سب کو کفایت کر جاتا ہے۔ تو یہ اور زیادہ مزید علم حاصل کرنا وہ فرض ہے، تاکہ کوئی مسائل وغیرہ زیادہ وہ سیکھنا وہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو ہمیں اتنا علم تو ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا فرض عین تو ہمارا پورا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ غلطی کا احتمال ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائے کرم بتا دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون